يا الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد. اللهم لك الحمد كما أنت أهله، وصل على محمد كما أنت أهله، وفعل بنا ما أنت أهله، إنك أهل التقوى وأهل المغفرة. محترم سامعین و ناظرین، اللہ تبارک و تعالیٰ کا فضل ہے کہ ہمارا چینل یوٹیوب پر مقبولیت کے ساتھ چل رہا ہے، اور آپ سب کے پسند کرنے کی وجہ سے، آپ سب لوگوں کا ہمارے ویڈیوز کو پسند کرنا، اس کی وجہ سے ہمارا چینل بہت مسلمانوں تک پہنچ رہا ہے، اور ان کو الحمدللہ بہت فوائد بہت مل رہے ہیں۔ اور آج جو عمل ہم آپ کے سامنے لے کر آئے ہیں، یہ قرآن کریم کی ایک آیت، جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے 70,000 سے بھی زیادہ فوائد رکھے ہیں، اور اس کو شروع کرنے کے لیے شعبان المعظم کا مہینہ ضروری ہے۔ اس میں شعبان المعظم میں اس عمل کو شروع کرنا ہے، اور شعبان المعظم کی کسی بھی پیر یا جمعرات کو اس عمل کو بعد نماز عشاء شروع کرنا ہے۔ اس عمل میں صرف 2 پابندیاں ہیں، نماز کی پابندی، اور عشاء کے نماز کے بعد ایک وقت پر اور اسی جگہ پر بیٹھ کر عمل پڑھنا ہے۔ صرف اتنی پابندیوں کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ اس عمل کے، اس وظیفے کو کرنے والے پر اللہ تبارک و تعالیٰ 70,000 سے بھی زیادہ اس کو فوائد دیں گے۔ ثواب یقیناً وہ الگ ملے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت میں جو فوائد رکھے ہیں، ان فوائد کو گنانے سے پہلے اس آیت کو میں آپ سب کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ قرآن کریم کی سورۃ الفتح کی آخری آیت، بسم اللہ الرحمن الرحیم، محمد رسول اللہ والذین معه اشداء علی الکفار رحماء بینہم تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود ذلک مثلہم فی التوراة ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما۔ سورۃ الفتح کی 26ویں پارے میں سورۃ الفتح کی آخری آیت، اس آیت کو عشاء کی نماز کے بعد شروع آخر 100 مرتبہ درود شریف کے ساتھ اور حصار احتیاطاً کر لیں تو بہت اچھا ہوگا۔ جو کوئی حصار نہیں جانتے تو پھر بھی آیت الکرسی کو پڑھ کر اپنے اوپر پھیر سکتے ہیں، اور اس کے بعد روزانہ ایک ہی جگہ پر بعد نماز عشاء شعبان المعظم کے کسی بھی پیر یا جمعرات کو شروع کرنا ہے۔ شروع پیر یا جمعرات کو ہی ہونا ہے۔ اس کے بعد آپ شعبان المعظم میں جب شروع کر لیں عمل کو، تو 41 یوم روزانہ پڑھنا ہے۔ اگر اس دوران آپ کے عمل کے دوران اگر آپ شعبان کے اخیر میں شروع کر رہے ہیں، یا آخری پیر یا جمعرات کو شروع کر رہے ہیں، اور آپ کے عمل کے دوران اگر رمضان آ رہا ہے، تو آپ کو اس عمل کو تراویح ختم کے بعد آپ کو اس عمل کو پڑھنا ہے۔ تراویح مکمل ہوگی، پھر آپ اس عمل کو کریں گے شعبان المعظم میں عشاء کی نماز کے بعد۔ جب دن اور باقی رہیں اور رمضان شروع ہو جائے تو تراویح کے بعد شروع آخر 100 مرتبہ درود شریف اس آیت کے پڑھنا ضروری ہے۔ اور اس آیت کے فوائد کو سمجھنے سے پہلے آپ
اس ترجمے کو بھی ذہن میں رکھیں تاکہ آپ کو پتہ چلے کہ اللہ تبارک و تعالی نے اس آیت میں کیا فرمایا ہے، تو اس کے فوائد خود بخود آپ کے سمجھ میں آنے شروع ہو جائیں گے، اور اللہ تبارک و تعالی آپ کے صرف 7 دن کی پابندی پر آپ کے مقاصد کو پورا کرنا شروع کر دیں گے۔ ان 41 یوم میں ناغہ ہونا، اگر اس طرح کی کوئی بات ہو جائے تو آپ کو عمل دوبارہ کرنا پڑے گا۔ عورتوں کے لیے اس عمل کو 2 مرتبہ کرنا ہے۔ شروع میں پہلی مرتبہ 21 یوم شعبان المعظم کی کسی بھی پیر یا جمعرات سے شروع کریں گے۔ 21 دن ہو جائیں تو پھر وہ رک جائیں، اور پھر دوبارہ پاک ہونے کے بعد پھر جب موقع ملے تو دوبارہ کبھی بھی کر سکتے ہیں، دوبارہ دوسری مرتبہ کسی بھی وقت شروع کر سکتے ہیں۔ اس عمل کا ایک اور طریقہ ہے جو کسی بھی مہینے میں اور کسی بھی دن شروع کر سکتے ہیں، اس میں اس آیت کو 300 مرتبہ پڑھنا ہے۔ شروع آخر 100 مرتبہ درود شریف، 300 مرتبہ اس آیت مبارک کو عشاء کی نماز کے بعد کسی بھی مہینے میں شروع کر پڑھ سکتے ہیں، تب بھی آپ کو اس کے وہی پورے 70,000 سے زیادہ فوائد انشاءاللہ ملیں گے۔ اگر شعبان المعظم میں شروع کریں گے تو آپ کو صرف 170 مرتبہ اس آیت کو پڑھنا ہے، شروع آخر میں 100 مرتبہ درود شریف۔ ان 70,000 فوائد میں سے کچھ یہ ہیں کہ اگر کہیں بھی کسی بھی طرح کا معاملہ کسی کورٹ میں، کسی دارالقضاء میں یا پھر کسی محکمے میں ہے، چاہے وہ کسی بھی ملک میں ہو، کچھ ہمارے بھائیوں کا فون آتا ہے سعودی سے کہ ان کے قضیے چل رہے ہیں وہاں کے محکموں میں، تو وہ بھی ختم ہو سکتے ہیں۔ یہاں کے انڈیا کے یا کسی پاکستان کے یا کسی بھی شہر کے، کسی بھی ملک کے کسی بھی قضیے میں آپ اس سے فائدہ حاصل کر سکتے ہیں۔ اس کو پابندی سے پڑھیں گے اور اس عمل کو کریں گے تو انشاءاللہ اس مقدمے سے اور اس کورٹ کے معاملے سے آپ بری ہو جائیں گے۔ اللہ تبارک و تعالی آپ کے حصے میں اس کا فیصلہ کر دیں گے، اور کوئی ایسا مریض جو لا علاج ہو وہ اس کو 41 یوم پڑھتا رہے اور پانی پر دم کرتا رہے اور اسی کو پیتا رہے تو انشاءاللہ وہ لا علاج مرض سے بھی اس کو اللہ تعالی شفا دے دیں گے۔ کوئی ایسا مقروض ہے جس کے قرضے ادا نہیں ہوتے تو اللہ تبارک و تعالی عافیت کے ساتھ 1 سال سے پہلے اس کا کتنا ہی قرض ہو وہ ختم فرما دیں گے۔ اور کوئی ایسی لڑکی جس کی شادی نہیں ہوتی، اللہ تبارک و تعالی اسی کے برکت سے اس مسئلے کو بھی اللہ تعالی عافیت کے ساتھ اس کو پورا کر دیں گے۔ چاہے کوئی بھی مسئلہ ہو، اس عمل کو اپنے مقاصد کی نیت سے، اس میں ضروری نہیں ہے کہ آپ ایک ہی مقصد رکھیں، کئی مقصد رکھ سکتے ہیں ایک ساتھ، کیونکہ اس میں 70,000 سے زیادہ فوائد ہیں۔ تو اگر آپ کے مقاصد 70,000 ہیں تو بھی آپ ان کو اس میں نیت کر سکتے ہیں، اور اللہ تبارک و تعالی آپ کے دنیا کے تمام مسائل کو حل کریں گے۔ کوئی مقروض ہے، کوئی غریب ہے، مالداری چاہتا ہے، اس کے لیے کسی بھی مسئلے کے لیے آپ اس عمل کو اپنے معاملات میں لا سکتے ہیں۔ اور شعبان المعظم میں کر رہے ہیں تو 170 مرتبہ شروع آخر 100 مرتبہ درود شریف کے ساتھ عشاء کی نماز کے بعد، اور اگر کوئی عام دنوں میں شروع کرنا چاہے تو عشاء کی نماز کے بعد شروع آخر 100 مرتبہ درود شریف اور اس آیت مبارک کو 300 مرتبہ پڑھیں گے تو اللہ تبارک و تعالی آپ تمام کو اس آیت کی پڑھنے کی برکت سے 70,000 سے بھی زیادہ اس کے فوائد دیں گے۔ جو میں نے گنائے ان میں سے ایک بڑا عظیم فائدہ یہ ہے کہ روحانی مخلوقات عاملوں کے لیے خاص ہے کہ روحانی مخلوقات آپ کو نظر آنی بھی شروع ہو سکتی ہے یا غائبانہ طور پر آپ کے کاموں میں مدد کریں گی۔ اگر آپ علاج کرتے ہیں تو اس میں بھی بہت اس کے فوائد ہوں گے۔ جو عمل کرے گا اللہ تبارک و تعالی اس کے اور رازوں کو کھولیں گے جو میں نے اشارات دیے ہیں۔ ایک درخواست یہ کہ ہمارا چینل اپنی اصلاح یوٹیوب پر چل رہا ہے، آپ تمام وہاں پر بھی جا کر دینی معلومات حاصل کر سکتے ہیں۔
اور وہاں اس چینل کو بھی سبسکرائب کر لیں، اور یہ ویڈیو اگر پسند آیا ہو تو لائک ضرور کر لیں اور شیئر کریں اور مسلمانوں کے ساتھ، تاکہ وہ بھی اس سے فائدہ حاصل کریں اور دین اور قرآن کی اہمیت کو سمجھیں، اور ہمارے چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو وہ بھی کر لیں۔ جزاک اللہ خیر۔